عالمی مالیاتی تبدیلیاں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے اپنی نئی رپورٹ میں بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل اثاثوں کو شامل کر لیا ہے۔ IMF ایک ایسا حرام خور ادارہ ہے جو بٹ کوائن کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اب اس کے لیے بٹ کوائن کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا ہے۔ اسی دوران ایک پرانا وہیل جو 8 سال سے خاموش تھا، اچانک $250 ملین کی بٹ کوائن متحرک کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سال وہ کہاں تھا اور ابھی کیوں حرکت میں آیا ہے؟ بلیک راک کے سربراہ نے بٹ کوائن کی ممکنہ قیمت $5 لاکھ سے $7 لاکھ کے درمیان ہونے کی پیشین گوئی کر دی ہے، جو ایک بڑے روایتی ادارے کی جانب سے کرپٹو کی دنیا کے نئے باسیوں کے لیے حیران کن بیان ہے، مگر ہم بلیک راک کے سربراہ کی طبیعت کو بخوبی سمجھ رہے ہیں۔ جاپان کی کمپنی میٹا پلانٹ نے ایرک ٹرمپ کو اپنی مشاورتی ٹیم میں شامل کر کے اپنے بٹ کوائن ذخیرے میں اضافہ کیا ہے، جو روایتی سیاست اور کرپٹو کی دنیا کے قریب آنے کا اشارہ دیتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے سنگاپور کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے کرپٹو دوست ملک بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی کی پالیسیاں اب عالمی سرمایہ کاروں کو مزید اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ لیجر کے سیکورٹی ماہر نے کرپٹو سیکورٹی کو بلی اور چوہے کی نہ ختم ہونے والی جنگ قرار دیا ہے۔ شاید جہاں چوہا کرپٹو کمپنیاں ہیں اور بلی ہیکرز، خدا جانے۔ ویسے کچھ دیر پہلے کوائن بیس پر ہونے والا تازہ ترین حملہ ناکام رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگلا نشانہ کون ہو سکتا ہے؟ بائنانس کے ایک ملازم نے اندرونی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ایک ٹوکن کی تجارت سے $1,10,000 کمائے۔ آن چین ریکارڈ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کرپٹو کی اندرونی سیاست بھی روایتی مالیاتی دنیا کی طرح غلیظ ہو سکتی ہے۔ ایل سلواڈور نے مزید 8 بٹ کوائن خرید کر اپنے کل ذخیرے کو 6,124 بٹ کوائن تک پہنچا دیا ہے، اور ایل سلواڈور کی حکومت اب واضح طور پر بٹ کوائن پر طویل مدتی داؤ لگا چکی ہے۔ ایل سلواڈور نے تھوڑا تھوڑا خرید کر جمع کیا ہے۔ کل کوئی آ کے ہمیں یہ نہ بتانا کہ بٹ کوائن پر بڑوں کا کنٹرول ہے۔ مارکیٹ میں شدید بے چینی ہے، کیونکہ اگر بٹ کوائن کی قیمت $86,000 سے اوپر جاتی ہے تو $651 ملین کی شارٹ پوزیشنز ختم ہو جائیں گی، اور اگر بٹ کوائن کی قیمت $82,000 سے نیچے چلی جاتی ہے تو $672 ملین کی لانگ پوزیشنز تباہ و برباد ہو جائیں گی، جس سے ایک بڑی لیکویڈیشن ممکن ہے۔ دوسری طرف ایک اور کمپنی ہے جس نے 24 گھنٹوں میں $3.4 ملین کی آمدنی حاصل کر کے یونیسویپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو ظاہر کر رہا ہے کہ غیر مرکزی فائنانس کی دنیا میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص کر BNB چین پر۔ ہر چیز ایک بڑے معاشی اور مالیاتی تغیر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ روایتی مالیاتی نظام لرز رہا ہے اور کرپٹو نئے اصولوں کے ساتھ ابھر رہا ہے۔